عقیدے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو بابرکت اور باسعادت بنایا ہے۔ آج ہمیں عربی زبان سے محبت نہیں، حالانکہ حدیث میں ہے اللہ کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، ارے اور تو اور قبر کے اندر سوالات عربی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکات آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عقیدے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو بابرکت اور باسعادت بنایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور آپ اپنے منبر مبارک سے نیچے اتر کر حضرت حسان کو فرماتے ہیں، حسان میرے منبر پر چڑھ کر میری شان بیان کرو۔ علماء نے لکھا ہے اگر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کاغذ بن جائیں اور ساتوں سمندروں کی سیاہی بن جائیں اور اللہ کے نوری فرشتے، جنات، فرشتے، انسان حضور کی شان کو لکھنا شروع کر دیں تو ہمارا عقیدہ ہے یہ کلمے چل چل کے گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گی، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کے اوراق ختم ہو جائیں گے، ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے، میرے نبی کے بالوں کی ایک زلف کی شان بھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے میں چلتے چلتے عرض کروں، میں اپنے احباب کو کہا کرتا ہوں حضرت حسان عربی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی۔ آج ہمیں عربی زبان سے محبت نہیں، نبی علیہ السلام حالانکہ حدیث میں ہے اللہ کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، ارے اور تو اور قبر کے اندر سوالات عربی۔ لیکن ہم بدقسمتی سے صبح سے لے کر شام تک خود بھی اپنے بچوں کو بھی انگلش پڑھا کر پاگل کر دی ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے جو سکول ہیں، بڑے بڑے ایل جی ایس، بیکن ہاؤس، قائد اعظم وغیرہ وغیرہ، ان کی فیسوں بھی ہزاروں میں، لاکھوں میں، سارا دن صبح سے شام تک 16 17 18 سال تک بچہ جب میٹرک کرتا ہے یا او لیول اے لیول کرتا ہے کروڑوں میں خرچہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں، ٹھیک ہے سیکھیں، زبان ہے، نالج حاصل کریں، لیکن اسی بچے کا میں نے ٹیسٹ لیا، قرآن کی ایک آیت عربی کی صحیح نہیں ادا کر سکتا، تلفظ کے ساتھ ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ بچہ انگلش فر انداز میں پڑھتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ معاشرہ کہاں چلا گیا۔ جس کتاب نے، جس نبی نے آپ کے کام آنا، اس کے متعلق تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ علماء کرام کو، قراء کرام کو تو آج معاشرہ ویسے ہی حقیر سمجھتا ہے، لہذا اس طرف توجہ۔ اب حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورال ورا ہے، کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں۔ خیبر کا موقع، نبی علیہ السلام خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ کرام پریشان، حیران، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ علم دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے یہ فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب سارے صحابہ کے دل کے اندر یہ بات آئی، شاید میری بات آئی، یا یہ میں ایک بات کہتا جاؤں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جس آدمی کے متعلق نبی نے کہا بس اسی کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اس کی جزوی فضیلت بیان فرمائی، ورنہ باقی صحابہ کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ اب جب صبح ہوئی تو ہر صحابی کے دل میں خواہش تھی کہ میں جاؤں، میرا نام آئے، میرا نام آئے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے صبح فجر کے بعد پوچھا علی کدھر ہے؟ تعالو، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آنکھیں ایسے ملتے ہوئے۔ علی کیا بات؟ اللہ کے رسول آنکھیں کھول نہیں رہی، درد ہو رہی۔ اچھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کا تھوک مبارک، لعاب مبارک لگنے کی دیر تھی، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ حضرت علی کے ہاتھوں پھر اللہ نے وہ خیبر کا قلعہ حضرت علی نے پھر جوتے کی نوک میں رکھ کے فضا میں اڑا دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا، لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی تھی، وہ پینے کے قابل نہیں تھا، استعمال کے قابل نہیں تھا۔ البتہ برتن وغیرہ دھونے کے استعمال میں آ جاتا، کپڑے وغیرہ دھونے کے، لیکن پینے کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ایک مرتبہ اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اس وقت سے لے کر آج تک اس کا جناب والا پانی میٹھا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی کڑواہٹ ختم کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کی برکت ہے۔ غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جناب ابوبکر صدیق کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، تو آپ نے جب سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ جناب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی۔ اب جب میں مختصر کرتا ہوں، سانپ تلاش کرتے کرتے جب اس سوراخ میں آیا، ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ اس نے ڈسا۔ اب جب اس نے ڈسا، ڈسنے کے بعد زہر کا اثر جسم سے ہوتے 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 اب پورے جسم سے آپ کے سر سے ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام بڑے مزے سے آرام سے سو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ سے وہ قطرہ نکلا، آپ کے رخسار مبارک تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول میں رو نہیں رہا، مجھے کالے نے ڈسا ہے، کالا ناگ اس نے ڈسا ہے، اس کے زہر کا اثر ایڑی سے چل کر میرے دماغ، دل دماغ سے ہو کر آنکھوں میں آنسو بن کر آپ کے اوپر گرا ہے۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی لیبارٹریاں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، اگر آج بھی کوئی زہریلا سانپ کسی کو ڈس دے تو ڈاکٹر کہتے ہیں فوراً آؤ، جہاں تک اس کا اثر گیا وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے فوراً رسی باندھ کر یا تو اس کا علاج اگر کافر ہو ٹھیک نہیں تو ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، ورنہ یہ برتا ہے، جہاں تک برتا جائے گا وہ جسم ختم ہوتا جائے گا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی مسلمانوں اگر زہر کا اثر سانپ کے جسم کے اندر چلا جائے سارا، وہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ ترقی سائنس کی اور جناب والا میڈیکل کی ہونے کے باوجود اب میرے رسول کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی مبارک کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا۔ ابوبکر صدیق کی ایڑی سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ نے سارے زہر کو ختم کر دیا اور آپ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ آپ کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ پھر جب آپ کی بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ابو جہل نے تھپڑ مارا اور آپ کا چہرہ سارا سیاہ ہو گیا، آپ کے دانت، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، آپ کے کان کی بالی ٹوٹ گئی خون سے سارا، اور سارا چہرہ زرد اور کانا تھپڑ کی وجہ سے۔ جب غار ثور کے اندر کھانا آپ کے لیے آیا
تو آپ نے دیکھا کہ بیٹی نے چہرہ باندھا ہوا کپڑے کے ساتھ اور سارا چہرہ سیاہ ایک سائڈ سے اور ایک سائڈ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بیٹا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد ابو جہل آیا آپ کا راز پوچھنے کے لیے، تو میں نے نہیں بتایا، اس کو غصہ آیا، ظالم نے تھپڑ مارا، میں زور سے درم کر کے زمین پہ گری، آگے نوکدار پتھر تھا، ہونٹوں پہ لگے، میرے ہونٹ پھٹ گئے، میرے کان کی بالی ٹوٹ گئی، اور ظالم بدماش بڑا لمبا قد تھا، بڑا لمبا ہاتھ تھا، اس نے بڑے پریشر کے ساتھ مجھے تھپڑ مارا، اس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں، نبی نے فرمایا اسما بیٹا ادھر آؤ، پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کے چہرے پہ پھیرا۔ علماء نے لکھا، حدیث میں آتا ہے حضرت اسما فرماتی ہے نہ درد رہا نہ کالا رنگ رہا، اللہ نے پہلے سے زیادہ میرے چہرے کو چمکا دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکت۔